السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. رب زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لیسن نمبر 16 الدرس السادس عشرہ، جو کہ بیسڈ ہے ایک کانسیپٹ پر جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اور میں نے کل اس کی عربی ٹرمینالوجی آپ کو نہیں بتائی تھی، تو اس کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں. بسم اللہ. کلو جمع مؤنث، یعنی ہر جمع مؤنث ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر جمع مؤنث ہے، غیر عاقل کی ہر جمع، غیر عاقل کی جمع جو ہے وہ سب کی سب مؤنث ہے، اور واحد مؤنث. یہ مؤنث جب ہم کہیں تو یہاں پر آپ اس کو ایڈ کر لیں، واحد مؤنث. یہ ایک خلاصہ ہے اس پورے درس کا، یعنی کلو جمع مؤنث، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے. بس یہی ہے اس لیسن کا خلاصہ. ٹھیک ہے، تو یہ کل جمع مؤنث، اور اس سے متعلق جو ہے کل ہم نے جو قاعدہ ڈسکس کیا تھا وہ یہی ہے کہ غیر عاقل کی جمع جو ہے، مثال کے طور پہ قلم کی جمع اقلام، وہ واحد مؤنث کی طرح ہم کنسیڈر کریں گے، اس کو ہم واحد مؤنث مانیں گے، حالانکہ وہ جمع ہے پھر بھی وہ واحد مؤنث ہے. مثال کے طور پر کتب جمع ہے کتاب کی، اور جب ہم کہیں کہ دیز بکس تو ہم کہیں گے ہذہ الکتب. ٹھیک ہے، اس طرح سے دیز پینس ہذہ الاقلام، اس طرح سے دیز ماسک تو ہذہ مساجد، ہذہ مساجد. ٹھیک ہے، تو یہ ہے کل جمع مؤنث کا ایک خلاصہ جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. ایک بار اور ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو ٹریٹمنٹ آف عاقل اور غیر عاقل پلورل. تو جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ اگر ھذا مدرسن ہے اور اس کی ہم جمع بنائیں تو ہؤلاء مدرسون استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم نے ہؤلاء جب ڈسکس کیا تھا تو یہ بھی بتایا تھا کہ ہؤلاء اور اولئک یہ صرف عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس لیے جب ہم کتاب ھذا کتاب کو جمع بنائیں گے تو یہاں ہؤلاء کتب نہ ہو کر ھذہ کتب استعمال ہوگا. تو یہ ہم نے کل الحمدللہ ڈسکس کر لیا تھا اور یہ ایگزامپلس دیکھ لیے تھے. تو آج ہم آتے ہیں سیدھے اپنے درس پہ، یا اگر آپ کہیں تو میں اس کو پھر سے بتا دیتا ہوں، مطلب کچھ مثالیں جو ہم نے ڈسکس کی تھی. مثال کے طور پر ساعتن پہلے سے ہی مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہے ھذہ ساعتن، یہ واحد مؤنث کے لیے صیغہ ھذہ کا استعمال ہوتا. لیکن جب اس کو جب ہم پلورل بنائیں گے تو یہاں ہؤلاء نہ ہو کر یہ ہؤلاء استعمال نہیں ہوگا، یہ غلط ہے. یہ ہوگا ھذہ ساعات. کیوں؟ کیونکہ غیر عاقل کی جمع کو ہم فیمینن سنگولر یا واحد مؤنث ہی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا. اس کے بعد ہے اور مثالیں جیسے المدرس جدید، المدرسون جدد. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب نعت منعوت میں، بدل مبدل منہ میں، اور اسی طرح صفت موصوف جو جسے ہم کہتے ہیں، ان سب میں یہ قاعدہ فالو ہوگا. القلم جدید، القلم منعوت اور جدید نعت ہے. ٹھیک ہے،
الاقلام جب ہم اس کی جمع بنائیں گے تو یہاں پر جدیدتن استعمال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اقلام جو ہے حالانکہ جمع ہے لیکن غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے ہم اسے واحد مؤنث ہی مانیں گے. ٹھیک ہے، تو واحد مؤنث کی وجہ سے جدیدتن اس کی جو اس کا جو نعت یا صفت ہوگی اس کی وہ جدیدتن استعمال ہوگی، جو کہ واحد مؤنث کا صیغہ. اس طرح سے السیارۃ جدیدتن واحد مؤنث کے لیے ہمیں پتہ ہے جدیدتن استعمال ہوتا ہے، لیکن جب السیارات کہیں گے تو بھی جدیدتن ہی استعمال ہوگا، کیونکہ السیارات جو کہ پلورل ہے، جمع ہے غیر عاقل کی، تو غیر عاقل کو کی جمع کو ہم واحد مؤنث ہی مانتے ہیں. تو یہ کچھ مثالیں ہم نے کل دیکھی تھیں، تو آج ہم انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے اپنے درس پہ، تو اور پھر کچھ قرآن سے کچھ مثالیں ہم نے دیکھی. ٹھیک ہے، تو ہم آتے ہیں اپنے درس پہ. تو درس شروع کرتے ہیں. تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر، آپ اس کو جب نوٹ کریں تو اس کو نوٹ کر کے رکھیں. واحد مؤنث، اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کلو جمع مؤنث. ٹھیک ہے، کلو جمع مؤنث اور غیر عاقل، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں غیر عاقل. اس سے آپ کو پورا اس پورے لیسن کا یہ خلاصہ ہے. جی، غیر عاقل کی جمع سیدھے سیدھے مؤنث ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے کہا سالم ہو، تو سالم میں ہم دیکھتے ہیں، یہ ہم نے کل بتایا تھا، کلمتن. کلمہ ایک ورڈ ہے، یہ واحد ہے، مفرد ہے، سنگولر ہے. ٹھیک ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ کلماتن. کلماتن یہ سالم ہے، جمع مؤنث سالم. اور جب ہم وہاں دیکھتے ہیں درس میں نئے نیو ورڈز کے لیے، تو ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کلمات الجدیدۃ. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ چاہے بروکن پلورل ہو یا جمع سالم ہو، دونوں ہی کیسز میں یہ واحد مؤنث ہی مانی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس درس کا. اب ہم آتے ہیں اس درس پہ، المدرس. شروع کرتے ہیں درس چھوٹا سا ہے، بس یہ آپ یاد رکھیں یہ والا، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. المدرس، ٹیچر کہتا ہے لمن هذه الاقلام یا محمد. لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد، او محمد، یہ پینس ٹو whom does these pens belongs to، یعنی یہ سارے پینس جو ہیں، یہ سارے قلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ کن کے لیے؟ کس کی؟ یہ ساری ہیں. اب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو، تو ٹو whom does these کہیں گے، دیز، یعنی اس کو ٹرانسلیٹ ہم کریں انگلش میں تو دیز کہیں گے، نہ کہ دس. دس مفرد کے لیے ہوتا ہے. یہ پین کس کا ہے؟ نہیں، یہ پینس، یہ قلم، سارے اقلام جو ہیں کس کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہذہ کا صیغہ آیا ہے، جبکہ قلم کی جمع اقلام استعمال ہوا ہے. تو کوئی کہہ سکتا تھا اس سے پہلے اگر ہمیں نہ پتا تو ہم کہتے ہیں لمن ہؤلاء اقلام، یہ ہم کہتے ہیں، لیکن ہم ہؤلاء استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ہذہ اقلام جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے، جمع ہے غیر عاقل کی، اور ہمیں پتہ غیر عاقل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث کے ساتھ ہذہ. اب ہذہ الاقلام یعنی دیز پینس، اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے دیز پینس. لیمن کس کے لیے ہیں؟ ہذہ دیز الاقلام پینس، یہ سارے پینس کس کے لیے ہیں؟ اے محمد، یا ندا محمد المناد. ٹھیک ہے، جواب ہے محمد کہتا ہے ہیا لی یا استاد، ہیا لی یا استاد. اب پھر سے دیکھیں، ہیا بات ہو رہی ہے پین کی، قلم کی، قلم یعنی اقلام یعنی اس کی جمع. تو ہیا لی استاذ، دیز belongs ٹو می. یہاں پر ٹرانسلیٹ بھی ہم کریں گے تو ہم سے کہیں گے دیز یعنی یہ سارے، یہ میرے لیے ہیں استاد، یہ یعنی دیز. صرف اس کو یاد رکھیں، حالانکہ یہ ہیا کا صیغہ، ہیا واحد مؤنث ہے، دس ہونا چاہیے، اٹ ہونا چاہیے، اٹ یا دس. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہیا کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے
تو دیز کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو بہترین مثال تھی وہ ہے قرآن کی سورہ الاعراف کی وہ آیت کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی وہاں پر ہیا، یہ ہا استعمال ہوا، یعنی اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارو. تو یہ ہا کہتے ہیں اس سے، لیکن جب ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہوگا سو کال ہم بائی دیز نیمس. ٹھیک ہے. تو انہی ناموں سے پکارو، انہی یا دوز نیمس. ٹھیک ہے. یعنی ٹرانسلیشن جب ہم کرتے ہیں تو پلورل کے سینس میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ مفرد کا صیغہ وہاں پر استعمال ہوا. تو یہ ہے فائدہ اس قاعدے کو جاننے کا، اور اس قاعدے کی اہمیت بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ کتنا اہم قاعدہ ہے. تو ہیا لی یا استاذو، یہ دیز بلانگس ٹو می، لی یعنی میرے لیے. تو ہیا مبتدا اور لی جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ سمپل سا جملہ تھا، اس لیے میں نے کسی سے پوچھا نہیں. ہیا لی یہ میرے لیے ہیں، یا ندا استاذو منادا. ٹھیک ہے. یا حرف ندا استاذو منادا یا مبتدا، اور لی جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ لی خبر ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اگلے جملے کی طرف. المدرس ہی جمیلۃ جدا. ٹھیک ہے. تو پوچھتے ہیں ہم سب سے پہلے توصیف سے. توصیف توصیف آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہیلو، ابھی آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آپ کی آواز. کوئی بات نہیں. شاداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہیا اس کو پڑھیے. جمیلۃ جدا. ہوں. تو دیز آر بیوٹیفل پین. دیز، ہاں پھر سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو جی بیوٹیفل مطلب دیز کریں گے ٹرانسلیٹ. جی بیکاز دیز آر ویری بیوٹیفل. ویری بیوٹیفل. اچھا ہاں، جدا ویری آ جائے گا. جدن ہے نا. تو ہیا جمیلتن جدن. جدا. پھر سے آپ دیکھیں ہیا دیز کے لیے استعمال ہو رہا، یعنی اصل میں کس کے لیے استعمال ہوا یہ؟ پینس کے لیے، لیکن خبر بھی اس کی جو ہے واحد مؤنث ہی ہے نا. جی. ہیا سینس کس کا دیتا ہے؟ یہ اقلاموں کا، جو یہاں پر ہم اوپر جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن خبر میں بھی جب آ رہی تو خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، کیونکہ یہ واحد مؤنث ہے تو یہ بھی خبر بھی واحد مؤنث ہوگی. یعنی مبتدا اور خبر دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہی ہوتی ہیں. یعنی مبتدا مفرد ہے تو خبر بھی مفرد، مبتدا پلورل ہے جمع ہے تو خبر بھی پلورل. تو ہی جمیلۃ جدا، اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بہت خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اینالائز کریے. ہیا مبتدا ہے، ہوں. جمیلۃ خبر ہے. جمیلۃ خبر ہے. کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ جمیلۃ کیوں ہے؟ یہ تو پین کی بات ہو رہی تو جمیل جدا ہونا چاہیے. یا ہیا ہے یا اس لیے جمیلۃ آ رہی ہے. ہیا ہے اس لیے جمیلۃ ہے، اور اقلاموں کے بارے میں ہے جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے وہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جی. جدن کو ہم ایسے یہ ہی تو استعمال کرتے ہیں مطلقاً، ایڈ ہاک یہ استعمال ہوتا ہے جدن. اس کا اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم صرف ٹرانسلیشن کر کے چھوڑ دیں گے. ویری یا الاٹ، دیز آر ویری بیوٹیفل. ٹھیک ہے. یہ بہت خوبصورت ہے. اوکے آگے پڑھیے. واو وہذہ الکتب الجدید اہیا لکھا. جدیدتو جی جدیدۃ اہیا لکھا. لکا. اچھا یہاں لکان ہاں کس کے لیے. ہوں. اور تو واو حرف عطف ہے. ہوں. یہاں کوشچن پوچھا جا رہا ہے ہذہ الکتب، تو وہ ہوں. بکس، وہ سارے بکس جو دیز دس بکس جو نیو الجدیدۃ جو نیو ہے، اہیا لکا کس کے لیے، کس کا ہے. ڈز دیز بلانگس ٹو یو، یہ ہے. اچھا یعنی اور یہ نئی کتابیں، اس کا میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، اور یہ نئی کتابیں کیا یہ تمہارے لیے ہیں، کیا یہ تمہارے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دیز نیو بکس ڈز دیز بلانگس ٹو یو، کیا یہ تمہارے لیے ہیں. تو یہاں ہذہ ہے. ٹھیک ہے. اور الکتب ہے.
یعنی الکتب کیا ہے؟ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ، کیا کہیں گے اسے؟ بدل. بدل کہیں گے، ٹھیک ہے، بدل کہیں گے. تو اب یہاں پہ ہم رکتے ہیں. بدل جب کہہ رہے ہیں تو بدل کے لیے دونوں میں 4 چیزیں ہونا کامن ہے، ضروری ہے. ہاں، ٹھیک ہے، ایک طرح کی تو ہونی سب سے چاہیے. پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسماء الاشارہ سارے کے سارے معرفہ ہیں. الکتبی بھی معرفہ ہے، پہلا کنڈیشن اوکے، ٹھیک ہے. دوسری بات، یہ اگر مفرد ہے تو یہ بھی مفرد ہونا چاہیے. مفرد ہے تو یہ مفرد ہے کیا؟ یہ تو جمع ہے. جمع ہے، لیکن اس یہاں رول کے حساب سے یہ ہاں، ایسے ہی رہے رول گا. کے حساب سے کل جمع مؤنث واحد مؤنث، یعنی غیر عاقل کی جمع کو ہم کیا مانتے ہیں؟ واحد مؤنث. مونس. اسی لیے یہ مفرد ہے، واحد ہے، تو یہ بھی واحد ہے ایون دو یہ جمع ہے. یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی تو ٹھیک ہے کہ یہ مؤنث ہے تو یہ کہاں مؤنث ہوا؟ یہ بھی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ کل جمع مؤنث، غیر عاقل کی جمع مؤنث. اور فائنلی یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آیا سب کو؟ اس کو میں کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں ہاذہ اور الکتب، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے تو یہ بدل ہے. ٹھیک ہے، بدل ہونے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا لازمی ہے. پہلی شرط، یہ مفرد ہے، سنگولر ہے، تو یہ بھی سنگولر ہونا چاہیے. یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ تو سنگولر ہے پر یہ تو پلورل ہے، لیکن چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے یہ بھی مفرد ہے تو یہ صحیح ہے. دوسری بات، یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، اسماء الاشارہ ساری معرفہ ہوتی ہے. یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے، وہ بھی صحیح. اب آتے ہیں اس کے جینڈر کی طرف. یہ مؤنث ہے تو کیا الکتب بھی مؤنث ہے؟ ہاں ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے جسے ہم مؤنث ہی مانتے ہیں. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو اس میں سارا کا یہ ہے جو بس. بھی رہے گا اسی کو اس پہ لے کے چلیں گے. ہاں مطلب جیسے دیز بکس یا دوز بکس، اب ہمیں بولنا ہوتا تو دوز بکس تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تل کا. یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں، ہاں دوز بکس جب ہم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تل کا، تل کل کتب. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی صیغہ جو ہے وہ کس کا آئے گا؟ واحد مؤنث کا. واحد مونس کا آئے گا. تو تل کل کتب ہو جاتا ہے دوز بکس کے لیے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا اسم الاشارہ آپ استعمال کر رہے ہیں، اس حساب سے یہاں پر بھی وہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہذہ الکتب یعنی دیز بکس، تلک الکتب دوز بکس. ٹھیک ہے، جی. اور الجدیدتو، اب ہم آتے ہیں اس کی طرف. الجدیدتو نعت ہے اس کی، الکتب کی. تو نعت ہونے کے لیے بھی 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. جی. کیا یہ چاروں شرطیں یہاں فالو ہو رہی ہیں؟ دیکھتے ہیں. مرفوع مرفوع صحیح ہے. دوسری بات، مفرد مفرد مفرد، لیکن یہ تو مفرد ہے، یہ جمع ہے، کیا یہ فالو ہو رہا ہے؟ ایک طرح سے نہیں، لیکن پھر حاضی لیکن کے حساب سے قاعدے کے دیکھیں گے حساب سے، تو رول کے حساب سے ہاں یہ بھی مفرد ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، واحد مؤنث ہی مانتے ہیں اس کو، تو یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے تو یہ تو مذکر ہے لیکن یہ بھی مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ حاضر. قاعدے کے حساب سے یہ کل جمع مؤنث کے قاعدے کے حساب سے غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ہی، تو یہ بھی صحیح ہے. اور یہ معرفہ ہے، معرفہ مفرد ہے، مفرد. اور یہ مفرد ہے یہ بھی مفرد ہے، حالانکہ دیکھنے میں جمع ہے اور یہ مفرد اس سینس میں کیونکہ یہ واحد مؤنث. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ اب سمجھ آیا ہوگا. یہ اس کو ضرور سے اچھے سے اس کو کرنے کی کوشش کریں. وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدُ، ایک ایک چیز آپ کو خود سے ایکسپلین کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے سمجھ لیں اس کے بعد کرتے ہیں. اس کے بعد ہے اَهِيَ لَكَ، کیا اب یہاں ہیا اس کو ٹرانسلیشن جب بھی ہم کریں گے یہاں پر تو دیز کے حساب سے کریں گے. ٹھیک ہے، دیز کے حساب سے کریں گے. تلک الرسل کا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی نہیں، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں. وہ ایک الگ قاعدہ ہے اس کا. اَهِيَ لَكَ، کیا یہ کتابیں آپ کی ہیں. جدیدتو بھی واحد مؤنث ہے، جدیدتو تو واحد مؤنث ہے ہی. جدیدن جو کہ واحد مذکر ہے، جدیدن، اس کو جب ہم مؤنث بنائیں گے تو صرف تا مربوطہ لگا دیں گے، جدیدتو کیا بنے گا؟ جدیدتن بن جائے گا. ال لگ جائے گا اس میں، پھر اس میں اب ال لگ گیا تو الجدیدتو. جدیدن سے ہم، یہ واحد ہے مفرد میں، واحد مذکر، اس سے واحد مؤنث کیسے بنتا ہے؟ تا مربوطہ کے ساتھ. تو یہ واحد مؤنث ہے، جیسے مسلمن
مسلمون سے کیا تا مربوطہ مسلماتن لگائیں گے، مسلمتن 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 مسلمتن، ٹھیک ہے. کافرون سے کافرتن، کافرتن. ٹھیک ہے. مشرکون سے مشرکتن. واحد مؤنث کیوں ہے؟ ابھی دیکھیں، جدید واحد مذکر ہے تو اس میں صرف تا مربوطہ لگائیں گے تو واحد مؤنث بن گیا، ٹھیک ہے. اس پہ تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے نا، مطلب کافرون سے کافرتن، مسلم سے مسلمتن، طالب سے طالبتن، یہ سب کی سب کیا ہے؟ واحد مؤنث ہی ہے نا. اسی طرح سے جدید ان سے جدیدتن، واحد مؤنث، یہ واحد مذکر واحد مؤنث. کتبو کو ہم کہتے ہیں الگ سے کہ یہ واحد مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہے غیر عاقل کی، ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. محمد، محمدن، لا لا، ہی حامدن حامدین ہی حامدین لی حامد، لی حامدین. So no, ہی this لی belong حامد، no, this belongs to Hamid. نہیں یہ حامد کے لیے ہے، Yes, نہیں یہ حامد کے this لیے. نو belongs to دیز this بلانگس ٹو، belongs to Hamid. دیس نے دس نے دیز، ہاں ہاں جی اس this کو ٹرانسلیشن plural یہ form. حامد کے لیے ہے، پلورل کا ہی صیغہ ہم لائیں گے وہاں پر. حالانکہ یہاں ہیا ہے، پھر بھی جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کس کے بارے بات ہو رہی ہے، الحمدللہ. کتب کے بارے. کتب جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اسے ہم واحد مؤنث ہی مانتے ہیں. حالانکہ جب ٹرانسلیشن کریں گے تو ہم اسے دیز کے سینس میں لائیں گے. ٹھیک ہے. ہیا لی حامد، لا حرف جواب، جواب ہیا مبتدا، ہیا مبتدا، لی اور حرف جر، حام لی حرف جر، حامد اس جار مجرور، جار مجرور، شیو جملہ شبہ خبر. جملہ خبر. ٹھیک ہے. جی. جزاک اللہ خیر شاداب. اب ہم پھر کسی اور سے پوچھتے ہیں سوال. بارک اللہ فیک. امید ہے کہ یہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ اور یہ سسٹر کا سوال ہے کہ کتب جمع ہے کتاب ان کی، تو اس کی نعت، اس کے نعت جو ہے، اس کا نعت وہ بھی واحد مؤنث ہے. تو یہ واحد مؤنث ہی تو ہے، اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ الجدیدۃ واحد مؤنث. اب ہم واحد مؤنث کہہ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ حاضی ہی ہوگا، ٹھیک ہے. حاضی ہی ہے، وہ ایک اسم الاشارہ ہے، واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا. لیکن طالبتن جب ہم کہتے ایک لڑکی، طالبتن کو ٹرانسلیشن کریں گے تو اسٹوڈنٹ، فیمیل اسٹوڈنٹ، تو یہ بھی تو واحد مؤنث ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے مسلمہ، مسلمتن جسے ہم کہتے ہیں تو مسلم وومن، ٹھیک ہے. تو یہ واحد مؤنث ہے. تو اسی طرح سے جدیدن سے جدیدتن، یہ بھی واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اوکے. اس کے بعد ہے المدرس. این دفاترکم یا اخوانو، این دفاترکم یا اخوانو. این دفاتر، دفاتر مکاتب، مدارس، مساجد، یہ سب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دفاتر مفاعلو کا پیٹرن ہے. مفاعلو کا پیٹرن، اور یہ ممنوع من الصرف میں سے، یہاں پر تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اسی سے دفاتر، دفترن کی جمع دفاتر، ٹھیک ہے. این دفاترکم یا اخوانو، اے بھائیوں تمہارے نوٹ بکس کہاں ہیں؟ اے بھائیوں تمہاری نوٹ بکس کہاں ہیں؟ تمہاری نوٹ بکس کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے. جواب میں اس کا جواب ہم جانیں گے ہمارے فیصل بھائی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل بھائی بتائیے. ہیا ہونا علی حاضل مکتبی،
These are were there on the table. these are here ہونا مطلب here. These are here on the table. یہ یہاں پر ہے ٹیبل کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کو انالائز کریں. هي مبتدا مبتدا. ٹھیک ہے. على حرف زر ہے ہوں اور خبر کیا ہے پورا هذه المکتبی هذا 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 ہو جائے گا اللہ کے بعد اس معنی آ رہا ہے تو مقتدا مؤخر. نہیں, ہیا مبتدا. اچھا, ہونا کیا ہے؟ ہونا آپ کا ہو جائے گا یہ کیا بولتے ہیں اس کو ظرف ظرف المکان. ہاں. ظرف المکان. ٹھیک ہے, ظرف المکان. اعلی حرف جر, اعلی کے بعد آنے والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اسم هذا اسم مجرور. اور المکتبی کیا ہے؟ المختصبی بھی جو اسم بدل ہو جائے گا پھر بدل ہے. کیوں بدل ہے؟ ہاضا کے بعد آیا ہے. اسم الاشارہ کے بعد معرفہ ہے. اور یہ مکتبی کیوں ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیونکہ حاضہ کا اعراب کیا ہے؟ ہاضا اس میں مجرور ہے, اس کے بعد بدل اس کو فالو کر مجرور ہے. ہاں, اور بدل اس کو فالو کرتا ہے. تو حاضہ جو کہ اعرابی حالت میں مجرور ہے, اسی لیے المکتبی جو اس کا بدل ہے وہ بھی مجرور ہے. اچھا, اس میں ٹھیک ہے. خبر اللہ خبر ہم دیکھیں ہیا ہونا, اتنا یہی خبر ہو سکتا ہے. ہیا مبتدا ہونا خبر. ٹھیک ہے. یا ہم کہتے ہیں ہیا علی ھذا المکتبی, یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. دونوں ہی کیسز میں دونوں ہی خبر ہو سکتے ہیں. یا تو ہم اسے صرف کہہ دیں کہ ہونا, یہاں تک رک جائیں, ہیا ہونا یہ یہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کی تعین کی جا رہی کہ کہاں پر ہے, تو علی ھذا المکتبی اس ٹیبل پر ہے. تو اسے ہم یا تو کہہ لیں متعلق ہے اور ہونا کو خبر مان لیتے ہیں, یا ہونا کو صرف ہم یہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہونا ظرف المکان ہے, علی ھذا المکتبی یہ خبر ہے, جار مجرور شبہ جملہ. تو دونوں ہی کیسز میں دونوں ہی باتیں صحیح ہیں, جس کو بھی آپ مان سکتے ہیں. اسے یا تو ہم اگر ہونا کو ہم خبر کہتے ہیں تو یہ متعلق ہے اس خبر سے. کیوں؟ کیونکہ اور اس میں مزید انفارمیشن آپ کو یہ مل گئی کہ یہاں پر تو ہے لیکن کہاں پر؟ اس ٹیبل کے اوپر. ٹھیک ہے. یا ہم ہونا کو چھپا دیں, اگر ہونا کو نہ مان, ہیا اعلی ھذا المکتب, یہ اٹ از آن دس ٹیبل. ٹھیک ہے. تو دونوں ہی کیس میں دونوں خبر ہو سکتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لیسن چھوٹا سا تھا, اس سے متعلق جو ایکسرسائزز تھوڑی زیادہ ہیں, اور وہ اس سے آپ کو زیادہ مزید انفارمیشن بھی ملے گی اور پریکٹس بھی ہوگی. تو ہم انشاءاللہ اب آتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف. تو یہ جو 2-3 چیزیں یہاں پر میں نے بتائی اس کو غور کریں. یا کو ہم ٹرانسلیشن جب کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, یہ اس کو غور کریں. ٹھیک ہے. یا یہاں پر پھر سے دفاتر, مساجد, مفاعل. ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں اپنے تمرین کی طرف. تأمل امثلۃ الآتیہ, مثالوں دی گئی مثالوں کو غور کریں, کو غور و فکر کریں, پہ غور کریں. تو مفرد کے کیس میں ھذا طالب جدید, یہ ہم نے پڑھا ہے, یہ ایک نیا اسٹوڈنٹ ہے. ھذا طالب جدید, ھذا مبتدا, طالب خبر, اور جدید نعت. ٹھیک ہے. مبتدا خبر نعت. ہوا من امریکہ, ہوا من امریکہ, وہ امریکہ سے ہے. ہوا مبتدا, من امریکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے. جمع کے کیس میں ہمیں پتہ ہے, ہم نے پڑھا ہے, اسم الاشارہ پاس کے لیے, جمع کے لیے, مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے, عاقل کے لیے. ٹھیک ہے. تو طالب چونکہ عاقل ہے اس لیے ہؤلاء طلاب جدد, یہ نئے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ہم من امریکہ, ہوا کی جگہ ہم من امریکہ. تو یہ چونکہ ان کے بارے بات ہو رہی اسٹوڈنٹس کے بارے میں, تو ہم من امریکہ, ہم مبتدا ہے پھر سے, اور من امریکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب غیر عاقل کے کیس میں یہ اس کا ایگزامپل تھا عاقل, یعنی اسٹوڈنٹ جو کہ عاقل ہے. اب غیر عاقل کے کیس میں کیا ڈفرنس ہے, یہ صرف بتانا یہاں پر مقصود ہے.
غیر عاقل. مفرد کے کیس میں ہاذا کتاب جدید. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہاذا کتاب جدید ہوا من امریکہ، یا ہاذا من امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہوا من امریکہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ایک نئی کتاب ہے. ہاذا مبتدا، کتاب خبر، جدید نعت. ہوا پھر سے مبتدا، من امریکہ یعنی جار مجرور شبہ جملہ خبر. یہ امریکہ سے ہے. کون سی؟ کیا امریکہ سے؟ کتاب. جمع کے کیس میں آپ نے یہاں پر نوٹس کرنا ہے یہ اور یہ تین چیزیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہاؤلا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ یہ جمع کا کیس، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث مانی جاتی ہے. جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ دیز آر نیو بکس، تو ہم یہاں پر استعمال کریں گے ہادیہی. ٹھیک ہے، اور کتبن اور جدیدتن، جب اس کی کتبن کے لیے جو نعت استعمال ہوگی وہ بھی واحد مؤنثی استعمال ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہی ہے کہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث مانی جاتی ہے. تو اس لیے ہذہ کتب جدیدۃ. ٹھیک ہے، ہذہ کتب جدیدۃ. اور جب ہم اس کے بارے میں بات کریں تو ہوا نہ استعمال کرتے ہم کہیں گے ہیا، اور جب ہم اسے ٹرانسلیٹ بھی کریں گے تو ہم کہیں گے دیز آر فرام امریکہ، یہ امریکہ سے ہیں. تو یہاں ہذہ مبتدا، کتب خبر، اور جدیدۃ نعت. ٹھیک ہے، یہ ہے اس لیسن کا چھوٹا سا انٹروڈکشن، مثال دے کر بیان کیا گیا. ہذہ کتب جدیدہ. ٹھیک ہے، ہی من امریکہ. اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کو یہاں پر روکتے ہیں. اچھا، یہ ایکسرسائز جو ہے انشاءاللہ یہ سب کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا. آپ سب اس پہ، یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، اس سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع. مبتدا کو چینج کرنا ہے سارے جملوں میں سے جمع بنانا ہے مبتدا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے المثال ھذا بیت، ھذا بیت. بیوت جب ہم لائیں گے غیر عاقل کی جمع تو کیا ہوگا؟ ہاؤلائی بیوتن تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ھذہ بیوتن. کیوں؟ قاعدہ پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث کی طرح ٹریٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ھذہ بیوتن. پہلا، چلے اس کو سب بنائیں. ھذا نجم، یہ ایک سٹار ہے. اس کو چینج کرنا ہے مبتدا کو جمع میں، تو کیا ہوگا یہاں پر؟ ھذہ کیا؟ نجوم، نہ کہ ہؤلاء نجوم. ٹھیک ہے، یہ سب کو پتہ ہے الحمدللہ. ھذہ نجوم، یہ سٹارز ہیں. دیز آر سٹارز. ٹھیک ہے، ھذہ نجوم. دوسرا ہے ھذا درس، ھذا درس. تو یہاں ہوگا ھذہ دروس، یہ لیسنس ہیں. دیز آر لیسنس. ٹھیک ہے، ھذہ دروس. ھذا قلم، یہ ایک پین ہے. ھذہ اقلام. ٹھیک ہے، ھذہ اقلام، یہ پینس ہیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ سب ٹرائی کریں، بہت ہی آسان ہے اور یہ آپ کانسیپٹ کو بھی کلیئر کرے گا. ٹھیک ہے، ھذا باب. جی، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو پیٹرن ہے اس کو آپ پھر سے بتا سکتے ہیں پیٹرن کون سا ہے. فعول، جو جمع تکسیر کا جو پیٹرن ہم نے پڑھا تھا، فعول، یہ اس کا پیٹرن. ٹھیک ہے، افعال، اس کے بعد ھذا باب، ھذہ ابواب. ٹھیک ہے، ابواب سے مجھے سورہ یوسف کی ایک آیت یاد آتی ہے، اور آپ وہاں پر بھی اس قاعدے کا اپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو جا کے ضرور سے دیکھیں. قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جب مصر جانا جہاں یوسف علیہ السلام ہے، تو لا تدخل
لا تدخلوا من باب واحد، ایسے ہے ایک آیت ہے، مجھے ایگزیکٹ اب یاد نہیں آ رہی، اس پہ پھر کہا کہ مطلب ایک دروازے سے سب داخل مت ہونا، لیکن تدخلوا من ابواب متفرقہ، تو مین جو مقصد ہے بتانے کا ابواب متفرقہ. اب پھر سے دیکھیں ابواب جمع ہے بابن کی، لیکن اس کے لیے جو نعت استعمال ہوا ہے وہ واحد مؤنث استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، وادخلوا ابواب متفرقہ. جی ٹھیک ہے، یہ ابواب متفرقۃ، تو یہاں پر آپ پھر سے کیا نوٹس کرتے ہیں، کل جمع مؤنث کا قاعدہ، یعنی باب کی جمع ابواب جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کے لیے نعت واحد مؤنث استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو ایسے ایسے آپ اس کو واپس لوٹائیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف، اس طرح سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ اور کلیئر. اس کے بعد ہے نہر، ہذا نہر، نہر یعنی ریور، ندی، تو ہذہ انہار، جنات تجری من تحتہا. اب دیکھیں پھر سے یہاں پر پھر سے جو یہ اکثر آپ نے آیت پڑھی ہوگی، جنات تجری، جنات ایکچولی کیا ہے، یہ ہے یہ جنات، جنت کی جمع جنات، یعنی بہت سارے باغ، بہت ساری جنت. جنات تجری من تحتہا، من تحتہا. اب پھر سے دیکھیں ہاں، یہ جو ہا ہے یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا، لوٹے کس کی طرف، جنات کی طرف. اور جنات کیا ہے، پلورل ہے، لیکن غیر عاقل کا پلورل، اس لیے واحد مؤنث ہے. یعنی جنات تجری من تحتہا الانہار، جنات ہے باغات ہیں، تجری من تحتہا، اس کے نیچے سے بہتی ہیں کیا، نہریں، انہار. ٹھیک ہے، تو ہا جو ہے تحتہا، یہ ہا واحد مؤنث کیوں، جب کل جمع مؤنث کا قاعدہ ہے. اس کے بعد ہذا جبل، ہذہ جبل کی جمع ہے جبال، تو ہذہ جبال. جبال پیٹرن ہے فعال کا، اور یہ تینوں پیٹرن اقلام، ابواب، انہار، یہ کون سا پیٹرن ہوا، یہ ہوا افعال، افعال. ٹھیک، لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا وہی ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے مت داخل ہونا جبکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وادخلوا من ابواب متفرقہ، یہ بارک اللہ فیک، یہی آیت ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. تو ہذہ جبال، یہ پیٹرن ہوا فعال کا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک امید ہے آپ سب نے بنا لیا ہوگا اس کو، تو ہم اس کو میں کلیئر کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سورہ یوسف آیت نمبر 67، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اس کو پھر ہم بڑھتے ہیں آگے. ٹھیک ہے، کلب، ہذا کلب، کلب ڈاگ، یہ ایک کتا ہے. ہذہ کلاب، کتا جس کا جنس مذکر ہے، لیکن جب اس کی جمع لائیں گے تو واحد مؤنث ہے، اور ہاؤلائی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ وہ غیر عاقل، اس لیے ہذہ کلاب. یہ پیٹرن ہے فعال کا، یہ تینوں کا پیٹرن فعال، فعال. ٹھیک ہے، بحر، ہذا بحر، بحر یعنی سمندر، انہار یعنی ندیاں. ٹھیک ہے، جبال میننگ ماؤنٹینس، جبل ماؤنٹین کو کہتے ہیں، جبال یعنی ماؤنٹینس، بہت سارے پہاڑ، جبال یعنی ماؤنٹینس. ٹھیک ہے، اور انہار یعنی ریورس، جنات تجری من تحتها الانہار، جنت ہیں، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی.
قلب مذکر ہے لیکن قلوب ہوگا تب اس کے ساتھ جی واحد مؤنث ہے. یہ قاعدہ آپ ہر واحد مطلب غیر عاقل کی جمع کے ساتھ فٹ کر سکتے ہیں، غیر عاقل کی جمع. ٹھیک ہے اوکے. انہار بتا دیا میں نے، ریورس ندیاں. ٹھیک ہے. بحر سمندر کو ہم کہتے ہیں بحر، تو اس کی جمع ہے بحار. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور ایک آیت میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ بِحَارٌ. ٹھیک ہے. بحار یعنی سمندر، بہت ساری سمندر. بحر یعنی سمندر، بحار اس کی جمع. ٹھیک ہے. هذا کتاب، هذا کتاب، اس کے بعد هذه کتب. ٹھیک ہے. هذا کتاب هذه کتب. کتب حمر سرور سرور، یہ سارے کے سارے پیٹرنز ہیں فعل کی. بارک اللہ فیک. فعل. ٹھیک ہے. فعل یہاں پر اس لیے اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا فعل. فعل. ٹھیک ہے. حمار گدھے کو ہم کہتے ہیں ھذا حمار، تو ھذہ حمر، یہ سارے گدھے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے. لیکن ھذہ استعمال ہوگا. ھذا سریر، سریر کے لیے ہم کیا لائیں گے؟ ھذہ لائیں گے. ھذہ سرور. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ان پیٹرنز کی طرف. دفاتر مکاتب فنادق، یہ الگ سے یاد رکھنے لائق اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف کے پیٹرنز ہیں. ٹھیک ہے. ممنوع من الصرف یعنی ان میں تنوین نہیں آئے گی، اور جب مجرور ہوں گے تو مجرور بالفتحہ ہوں گے، یعنی کسرہ کے ساتھ ہی مجرور نہیں ہوں گے. مکاتب، مساجد، مفاعل. ٹھیک ہے. مفاعل کا پیٹرن ہے مفاعل. ٹھیک ہے. ھذا دفتر، جی. تو اگر سمندر کو سیاہی بنا دی جائے تو سمندر سارے کے سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی آیتیں جو ہیں کلمات ختم نہیں ہوں گی. تو بحر وہاں پر آپ دیکھیں بحر کا استعمال. اور بحار جو ہے سورہ انفطار اور سورہ تکویر کے اندر استعمال ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں ممنوع من الصرف میں تنوین نہیں آئے گی، اور الف لام آ سکتا ہے. الف لام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں الف لام کس کے لیے بھی ایک خاص قاعدہ ہے، تو چلیں ابھی اس کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ممنوع من الصرف کے لیے آپ دو باتیں یاد رکھیں کہ ایک تو تنوین نہیں آئے گی، اور دوسری بات کہ یہ مجرور جب ہوں گی، یعنی فی اگر ہم کہیں فی دفاتر، تو تیری نہ ہو کر فی دفاتری نہ ہو کر فی دفاترہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ ابھی دو باتیں یاد رکھیں. الف لام والا جو قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں. ھذا دفتر، چلیں اس کو جلدی سے بتائیں. ھذہ
دفاتر سوری هذه دفاتر. فندق کہتے ہیں ہوٹل کو، ہوٹل ٹھہرنے کا جو ہوٹل ہوتا ہے فندق یعنی ہوٹل، ٹھیک ہے. دفترن سے آتے ہیں ہم دفاتر، هذه دفاتر. اس کے مکتبن، مکاتب اس کی جمع ہے، مکتب ٹیبلز، تو اس کے لیے ہم کہیں گے هذه مکاتب، ٹھیک ہے. اور فندق سے هذه فنادق یعنی ہوٹلز. یا مکہ کے اطراف میں آپ دیکھیں تو فندق کی آپ کو بہت زیادہ ملے گا، ٹھیک ہے. ممنوع من الصرف یعنی کہتے ہیں دو چینجز ہوتے ہیں ممنوع من الصرف میں. یہ انشاءاللہ ابھی تھوڑا سا آپ صبر رکھیں، انشاءاللہ جلدی ممنوع من الصرف کا ایک پورا کا پورا چیپٹر ہی آئے گا، اس وقت ہم انشاءاللہ اس کو زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. ممنوع من الصرف کے لیے دو قاعدہ فی الحال آپ یاد رکھیں. جیسے سرورن آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ممنوع من الصرف میں تنوین نہیں آئے گی، اس لیے یہاں دفاتر ہے. دوسرا قاعدہ کہ جب یہ مجرور ہوگا، یعنی سرورن مجرور ہوتا ہے تو سرورن ہو جاتا ہے، لیکن دفاتر جب مجرور ہوگا تو دفاترہ ایسے ہوگا. ما نفدت کلمات اللہ، جی وہ بھی ایک آیت ہے. دو آیتیں ہیں اس طرح سے جو اللہ کی کلمے ختم نہیں ہوتے اس کے متعلق، سورہ لقمان کے اندر اور ایک سورہ کہف کے اندر، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم اور آگے بڑھتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب نے اس کو بنایا ہوگا ضرور سے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کچھ اور اس کی طرف، اور اس کو آپ سب ٹرائی بھی کریں خود سے. هذه ساعۃ، ساعۃ ویسے بھی واحد مؤنث ہے، جب اس کی جمع ہم لائیں گے تو هذه پھر سے هذه ہی آئے گا. ساعات، ٹھیک ہے. ساعات یہ گھڑیاں ہیں بہت ساری. پھر هذه سیارۃ، تو هذه سیارات، هذه سیارات یہ بہت ساری کارس ہیں. هذه طائرۃ، طائرہ کہتے ہیں برڈ کو، ٹھیک ہے، برڈ. هذه طائرات. اوکے. اب یہ جو لاسٹ کا دو ہے اس پہ مجھے دیکھنا ہے کہ کیا بنائیں گے. کون بتا سکتا ہے یہ لاسٹ کے دو؟ طائرت، طائرات، برڈ، پلین دونوں. تو یہاں پر یہ ٹیسٹ آپ کا الحمدللہ آپ نے پاس کر لیا. یہ تل کا آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے. تل کا نجوم، تل کا نجوم. اور جیسے ذالکا نجمن، ٹھیک ہے، ذالکا نجمن. ذالکا نجمن کو جب ہم بنائیں گے، یعنی ذالکا نجمن کو اگر ہم اس کی جمع بنائیں گے تو یہ بنے گا تل کا نجوم، ٹھیک ہے، تل کا نجوم. اور تل کا سیاراتن سے تل کا سیاراتن. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو بس ذہن میں رکھیں. اب یہاں جیسے ہادی ہی کرتے آئے تھے تو یہاں پر شیخ کا قاعدہ ہے ایک بیچ میں ہی ایک شوق دینے کا. تو یہ شوق تھا، تو جو کافی دھیان سے کر رہے ہوں گے، غور و فکر لگا غور سے، تو وہ یہاں پر غلطی نہیں کریں. تو ذالکا نجمن سے تل کا نجوم، ٹھیک ہے. اور اس طرح تل کا سیاراتن سے تل کا سیارات. تو یہ بہت ہی آسان سا ایکسرسائز تھا. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف، اور ہمارے پاس ابھی ہے 5 منٹ کا وقت ہے، ٹھیک ہے. اور
16. اب اس کے بعد کچھ چیپٹرز ہمارے بچتے ہیں، تو اگر آپ ذرا سا اس میں 5-10 منٹ کا مجھے موقع ایکسٹرا ٹائم دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو آج ختم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر درس کی مدت اگر 5-10 منٹ کا بھی ہم بڑھا سکتے ہوں تو بہت بہتر رہے گا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، تاکہ ہم اس کو رمضان سے پہلے انشاءاللہ بک 1 کو ختم کر دیں۔ ابھی ہمارے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے، میں کوشش کروں گا کہ رمضان سے پہلے یہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آسان سا ایکسرسائز، اس کو ہم تھوڑا جلدی میں کریں، جلدی یعنی آپ سب اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے کرنا ہے اشر الی اسماء العاطیہ باسم اشارۃ مناسب للقریب، اسم الاشارہ مناسب جو ہو ھذا ھذی یا ہؤلاء، یہ آپ نے یہاں پر، تو ٹھیک ہے لگاتے ہیں پھر۔ رجل کیا ہوگا؟ ھذا، ھذا رجل ایک انسان۔ رجال، رجال ہؤلاء رجال، ٹھیک ہے، جمع۔ کلب، کلب ھذا کلب، ھذا کلب، ٹھیک ہے۔ کلاب، یہاں پر ٹیسٹ ہے آپ کا، کلاب، تو یہاں پر آئے گا یہ ھذہ کلاب، بس یہی ٹیسٹ ہے۔ یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ ہی ہے کہ رجل کے ساتھ ھذا، رجال کے ساتھ ہؤلاء، کلب کے ساتھ ھذا، لیکن کلاب کے ساتھ ھذہ کلاب، ٹھیک ہے، ھذہ کلاب۔ دروس، ھذا ہوگا، ھذہ ہوگا یا ہؤلاء ہوگا، تو یہاں پر ھذہ ہوگا۔ اب یہ ھذہ کیوں ہو رہا ہے، یہی ہم نے اس پورے درس میں ڈسکس کیا ہے، اور وہ یہ ہے، اس کو میں پھر سے ریپیٹ کر دوں، کہ غیر عاقل کی جمع، یعنی درس، کلب کتا، پین کتاب، کار گھڑی، گدھا گھوڑا، یہ سب غیر عاقل ہے۔ جب اس کی جمع ہم استعمال کریں گے تو اس کو ہم واحد مؤنث مانیں گے، ٹھیک ہے، اسی لیے یہاں پر ھذہ دروس استعمال۔ مدرسون، دروس جمع ہے درسن کی، درس، درس یعنی ایک لیسن، اس کی جمع ہے دروس، ٹھیک ہے۔ اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ دروس اللغۃ العربیہ، عربی لغت کے دروس، یعنی ایک درس تو ہے نہیں یہاں پہ، ہزار پتہ نہیں نہ جانے کتنے دروس ہیں، 23 دروس میں تو بک 1 ہے، اسی لیے دروس اس کی جمع ہے، درس کی جمع، درس یعنی لیسن، اس کی جمع ہے دروس۔ مدرسون، یہاں کیا ہوگا؟ ھذہ یا کیا ہوگا؟ ھذہ تو نہیں ہوگا، مدرسون عاقل ہے، عاقل کے لیے ہؤلاء استعمال، ہؤلاء۔ اخواتی، میری سسٹرز، تو ہؤلاء، ہؤلاء پلورل ہے۔ اقلام، غیر عاقل کی جمع، تو واحد مؤنث، ھذہ، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ھذہ۔ کتاب، کتاب تو مذکر ہے، مفرد ہے، ھذا کتاب، سمپل، ھذا کتاب، ٹھیک ہے۔ سیارات، سیارات کے لیے ھذہ، جی ھذہ سیارات، انسان، فرشتے اور جنات کو چھوڑ کر باقی سب کے سب مخلوق غیر عاقل ہیں، ٹھیک ہے۔ سیارات، سیارت، سیارت کے لیے بھی ھذہ ہی آئے گا، ٹھیک ہے، ھذہ سیارات، ھذہ سیارت۔ حمار، گدھا، ھذا حمار، ھذا حمار۔ کتب، غیر عاقل کی جمع، کیا ہوگا استعمال؟ ھذہ کتب۔ حمر، غیر عاقل کی جمع، گدھے کی جمع، ھذہ کتب، ٹھیک ہے، ھذہ حمر۔ عین، عین کے لیے ھذہ، یہ کیچ تھا، ٹھیک ہے، یہ ہے شیخ کا طریقہ، یہ عین کیچ تھا، یہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ عین جو کہ جفت اعضاء میں سے ہیں، باڈی پیر، باڈی پارٹس جو پیر میں ہوتے ہیں وہ ایسے ہی مؤنث ہوتے ہیں، تو ھذہ عین، ٹھیک ہے۔ طبیبۃ، طبیبہ
ایک ڈاکٹر فیمیل ڈاکٹر ہادی ہی سمپل. طبیباتن ایک سے زیادہ ڈاکٹر ہوں تو بھی ہادی ہی استعمال سوری طبیباتن ہے تو ہاؤلائی ہاؤلائی. ٹھیک ہے تو یہ ایکسرسائز بھی ختم ہوا اور وقت ہو چکا ہے 12. اب مجھے آپ سے 5 منٹ کا وقت چاہیے جو میں نے پہلے ہی بولا تو آپ درس کو چھوڑ کر نہ جائیں 5 منٹ رکیں انشاءاللہ. تو امید ہے یہ آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اور نہ بھی کیا ہو تو اس کو آپ خود سے گھر پہ بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے تو پھر ہم بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. ٹھیک ہے کچھ معرب ہیں کچھ مبنی ہیں ظروف جو ہے. اشر الی الاسماء الاتیہ باسم اشارۃ مناسب للبعید. اب بعید کے لیے ابھی ہم نے قریب کے لیے اسم الاشارہ استعمال کیا اب بعید کے لیے استعمال کریں تو پھر سے اس پہ لگ جاتے ہیں جلدی سے. طالبن کیا آئے گا ذالکا تلکا یا اولئک تو ہمیں پتہ ہے ذالکا آئے گا ذالکا. طلابن پلورل ہے جمع ہے اور بعید کا اشارہ لانا ہے تو ہمیں لانا ہوگا اولئک اولئک. ٹھیک ہے نجم نجم ذالک نجم. ٹھیک ہے ذالک نجم وہ ایک سٹار ہے. نجوم پلورل ہے غیر عاقل کی جمع تلکا یہاں پر ذہن میں رکھیں تلکا نجوم. ٹھیک ہے تلکا نجوم. بنتن غیر عاقل مفرد تو یہ تو آسان ہے تلکا. بناتن بناتن اولئک. ٹھیک ہے اولئک. عاقل ہے پلورل ہے تو اولئک. دراجتن سائیکل کو ہم کہتے ہیں سائیکل بائی سائیکل تو تلکا تلکا. دراجاتن پلورل ہے غیر عاقل کی جمع ہے واحد مؤنث تو پھر سے تلکا. سریر مفرد ہے مذکر ہے تو ذالک. سریر مفرد ہے مذکر ہے تو ذالک. ٹھیک ہے اور اس کے بعد سرورن سرورن جمع ہے غیر عاقل کی تو تلکا تلکا. دجاجتن مرغی کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہن ہن جو مرغی ہن تو دجاجتن سے تلکا ہن کہتے ہیں. مدرسہ مدرستن یعنی فیمیل ٹیچر تو تلکا. مدرساتن جمع ہے عاقل کی جمع ہے ٹھیک ہے تو اولئک کا استعمال ہو گیا اولئک. ٹھیک ہے حاجن حاجی کو کہتے ہیں تو ذالک حاجن. حجاج جمع ہے عاقل کی تو اولئک ہوگا وہ سارے حاجی. مسجدن مفرد مذکر ذالک. سیارات پلورل غیر عاقل تلکا تلکا. ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے یہ درس بھی ختم ہوا. تو 2 منٹ بس ابھی 1 منٹ اور ہے ہمارے پاس. یہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے نہیں. اسم الاشارہ للعاقل اور قریب کے لیے ہمیں پتہ ہے ھذا طالب ھؤلاء طلاب ھذہ طالبۃ ھؤلاء طالبۃ. ہمیں پتہ ہے کہ عاقل کے لیے ھذا ھذہ دونوں کے لیے ھؤلاء استعمال ہے. طرح سے ذالک طالب تلک طالبۃ اور دونوں کے لیے ہی اولئک غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. غیر عاقل کے کیس میں یہ زیادہ ضروری ہے یہ والا
اور وہ یہ ہے کہ ھذا بیتن غیر عاقل اس کی جب جمع لائیں گے تو ھذہ بیوتن، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس طرح سے ھذہ سیارۃ مؤنث کے کیس میں بھی ھذہ سیارات، غیر عاقل کی جمع جو بھی ہو وہ سب واحد مؤنث ہی مانی جاتی ہے۔ اس طرح سے ذالک بیتن اگر بیوت اس کی جمع لائیں گے تو تلک واحد مؤنث والا صیغہ استعمال ہوگا بعید کے لیے، ٹھیک ہے، یہ قریب کے لیے تھا۔ اور تلک سیارتن سے تلک سیارات، سیارات جو کہ اس کی جمع ہے سیارتن کی، اس کے لیے بھی تلک استعمال ہوگا۔ یہ پوائنٹ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ یہ بس یہی اس درس کا خلاصہ کلام تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ درس بھی الحمدللہ ختم ہو چکا، یہ درس ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم نمبرز کریں گے، نمبرز یعنی 1 2 3 4 10 تک، جو اب تک ہم نے کیا نہیں تھا۔ تو اس درس کو آپ اچھے سے ریوائز کر لیں۔ الحمدللہ یہ درس ہمارا یہاں ختم ہو چکا اور یہ چیپٹر 16 بھی ہمارا ختم ہوا۔ اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں، ورنہ آج کی کلاس ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم نمبرز کریں گے، نمبرز 1 2 3 4 5، یا اس درس کا ہی، اور اس درس میں مزید جو ہے یہ اگلا جو درس ہوگا میرے خیال سے اس درس کی پریکٹس ہوگی، اس میں مطلب اپلیکیشن جو بھی ہم نے پڑھا ہے اس درس کے قاعدے کے متعلق کل و جمع معنی، اس کی ہی پریکٹس، ایک پریکٹس سیشن سمجھیے۔ ابھی ہم پہلی کتاب میں ہیں تو دوسری بھی باقی ہے، تیسری بھی باقی ہے۔ یہ ہم ابھی پہلی کتاب کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم دوسری یا تیسری پہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو آج درس یہیں ختم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر ایکسٹرا ٹائم دینے کے لیے۔ سے ہم پڑھیں گے بی عمر بن الخطاب، عمرہ کے اوپر وہ آئے۔ نہیں، رمضان سے پہلے میں یہ اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہ جو بک 1 ہم پڑھ رہے ہیں اس کی، بک 1۔ ابھی ہم بک 1 کی بات کر رہے ہیں، بک 1 پہلے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، بک 2 بک 3 انشاءاللہ بعد۔ ٹھیک ہے، پھر یہیں رکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔